احمد ندیم قاسمی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کا تحریر کردہ افسانہ گنڈاسا پاکستانی فلمی صنعت کی شناخت بن جائے گا۔ اس افسانے پر مبنی ایک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن نے 70 کی دہائی کے اوائل میں پیش کیا تھا، جس میں مرکزی کردار منور سعید نے نبھایا تھا۔ پھر اسی افسانے کو ہدایت کار حسن عسکری نے وحشی جٹ کی شکل میں پردہ سینی پر منتقل کیا۔ یہ فلم نہ صرف پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم ثابت ہوئی، بلکہ اس فلم کے ہیرو سلطان راہی کو بھی ایک نیا جنم عطا کیا۔ مولا جٹ کے کردار سے شہرت سمیٹنے والے سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 24 جون سن 1938 کو ہندوستان کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد فوج میں صوبیدار میجر تھے اور ان کی تعیناتی ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتی رہتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس گھرانے نے راولپنڈی میں سکونت اختیار کی۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ سلطان راہی کو بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور اسٹیج ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق پروڈیوسر اور نامور براڈ کاسٹر عارف وقار بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اوپن ایئر تھیٹر میں سلطان راہی کو ایک ڈرامے میں اداکاری کرتے دیکھا تھا۔ ان کے بقول سلطان راہی کے اس اردو ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ درست شین قاف کے ساتھ نستعلیق اردو بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں اگلتی کلاشنکوفوں والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا۔ اس ڈرامے کے بعد انہیں فلموں میں ایکسٹرا کے کردار ملنا شروع ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی صنعت پر سنتوش کمار درپن، لالا سدھیر، مظہر شاہ اور الیاس کاشمیری کی حکمرانی تھی۔ یہ بڑے فنکار تھے اور سلطان راہی صرف ایکسٹرا، جو زیادہ تر فائٹر کا کردار ادا کرتے تھے۔ سلطان راہی اچھے کرداروں کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ایسے میں جب ان کی ملاقات ہدایت کار اشفاق ملک سے ہوئی تو انہوں نے سلطان راہی سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے، مگر سلطان راہی نے ہمت نہ ہاری۔ باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد انہیں ایم سلیم نے اپنی پنجابی فلم امام دین گوہاویہ میں ایک مختصر سا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ان کی چند دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئی، جن میں جمعہ جنجنال، چاچا جی، حاتم تائی، جنگو اور ہیرا وغیرہ قابل ذکر ہیں، مگر ان سب میں ان کے کردار انتہائی معمولی اور قدرے غیر اہم تھے۔ سن 1971 میں ہدایت کار اقبال کاشمیری نے راہی کو اپنی فلم بابل میں ایک بدماش کا ثانوی سا کردار دیا، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ سن 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اسلم ڈار اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ساون کو لینا چاہتے تھے، جو اسی سال کی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں مرکزی کردار نبھا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ساون نے اسلم ڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا، چنانچہ اسلم ڈار نے اس کردار کے لیے سلطان راہی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ فلم بشیرہ پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم کہلاتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی سے سلطان راہی کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئی۔ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیوں کے کردار لکھے جاتے رہے اور اگلی ربع صدی تک وہ پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ سن 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا، جس نے سلطان راہی کی زندگی ہی بدل دی۔ وہ ایسی ہی فلموں کے لیے چنے جانے لگے اور پھر مولا جٹ کے کردار میں ڈھل گئے۔ سن 1972 سے پہلے پنجابی زبان کی فلمیں عموماً سماجی موضوعات پر بنائی جاتی تھیں اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا، لیکن وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا، جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی اور گنڈے بدماش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ لیکن پاکستانی فلموں میں اصل انقلاب تب آیا جب 11 فروری سن 1979 کو ریلیز ہونے والی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء عروج پر تھا اور ذوالفقار علی بھٹو پر جھوٹا قتل کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا تھا۔ اس فلم میں سلطان راہی نے ایک نیک سیرت انسان کا اور مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صرف شخص کا کردار نبھایا تھا۔ مولا جٹ فلم میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے درمیان بڑے تیکھے جملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ فلم میں نوری نت کا لہجہ ضیاء الحق جیسا مکارانہ اور صفاقانہ تھا، جبکہ مولا جٹ کا لہجہ واشگاف اور انصاف کے طالب پھانسی پر لٹکا دیے جانے والے ذوالفقار علی بھٹو جیسا تھا۔ مولا جٹ فلم اس وقت کے ملکی سیاسی حالات کا استعارہ تھی، چنانچہ ضیاء الحق نے اس کی نمائش پر پابندی لگوانے کی کوشش کی، لیکن سرور بھٹی کسی نہ کسی طرح عدالت سے اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فلم باکس آفس پر اس قدر ہٹ ہوئی کہ اس کی نمائش مسلسل 2.5 سال تک جاری رہی۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے بار بار سنیما گھروں کا رخ کیا۔ اگلے 9 برس تک ضیاء الحق برسر اقتدار رہا اور اس دوران سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی ایسی سینکڑوں فلموں کا مرکزی کردار بنی رہی جن میں تشدد اور ظلم و زیادتی کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا کہ ناظرین کو وحشی فوجی آمریت کے ہاتھوں اپنے سامنے ہونے والی زیادتیاں معمولی لگنے لگیں۔ پاکستانی سینما پر اب پنجابی فلموں کا بلا شرکت غیر راج تھا اور سلطان راہی فلم سازوں کے لیے ایک ایسا ہیرا بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تگدو میں مصروف تھا۔
सुल्तान राही को फिल्मों में गैर फितरी किरदार में पेश करके फिल्मसाज अपनी तिजोरियां तो भरते रहे, मगर एक फनकार के अंदर छुपी हुई फनी सलाहियतों के आला और मुस्बत पहलुओं को उजागर करने की तरफ इन्होंने कतई कोई तवज्जो न दी, बल्कि इसकी जरूरत तक को महसूस न किया। मारूफ कहानी नवीस नासिर अदीब का कहना है कि उन्होंने 25 साल तक सिर्फ ऐसी फिल्में लिखी जो एक जुमले मैं तेनू छड्डांगा नहीं के गिर्द घूमती थी, और इसकी वजह ये थी कि सुल्तान राही को अपनी हर फिल्म में ये जुमला जरूर कहना होता था। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। बेशतर फिल्मों में इनका किरदार यकसानियत का शिकार था, मगर इसके बावजूद चंद फिल्में ऐसी थीं जिनमें इन्होंने चौंका देने वाले किरदार निभाए। इन फिल्मों में कालिया, तूफान और मफरूर के नाम सारे फहरिस्त थे। इस दौरान सुल्तान राही की बहुत सी फिल्में कामयाबी से हमकिनार हुई, जिनमें वहशी गुज्जर, शेर खान, साला साहब, अथरा पुत्र, राका, लावारिस, शोले, आखिरी जंग, मौला बख्श, काले चोर, माजू, बाला पीलेदा और सखी बादशाह के नाम शामिल हैं। इस दौरान सुल्तान राही ने खुद भी बतौर फिल्मसाज तकदीर कहाँ ले आई नामी फिल्म भी बनाई, लेकिन सन 1976 में रिलीज होने वाली ये उर्दू फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बाद इन्होंने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन बहुत से फिल्मसाजों को फिल्में बनाने में माली मदद फराहम की। वो एक फराख दिल और मुखय्यर शख्स थे। बहुत से हुनरमंदों के घरों के चूल्हे सुल्तान राही दरिया दिली की वजह से ही चलते थे। सुल्तान राही एक बहुत सादा मिजाज इंसान थे। इन्होंने अनवर मकसूद को दिए गए एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि वो खाना भी ज़मीन पर बैठकर खाते हैं और सोते भी ज़मीन पर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं ज़मीन को हमेशा ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जाना इसी के नीचे है। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें 538 फिल्में पंजाबी जुबान में और 157 फिल्में उर्दू, 5 पश्तो और एक सिंधी फिल्म शामिल थी। इनकी 50 से ज़्यादा फिल्में डबल वर्जन थी। इनमें से 430 फिल्में ऐसी थी जिनका टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए थे। सुल्तान राही के कत्ल के वक्त इनकी 54 फिल्में जेर तकमील थी। सुल्तान राही की इन 800 से ज़्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लेटिनम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थी। एक ज़माने में सुल्तान राही की मकबूलियत का आलम यह था कि 12 अगस्त 1981 को इनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चनवरियाम, साला साहब एक ही रोज़ नुमाइश पजीर हुई, और इन तमाम फिल्मों ने कामयाबियों का रिकॉर्ड कायम किया। ताहम फिल्मी दुनिया में मार धाड़ करता और दुश्मनों पर हावी होता लाफानी सुल्तान राही एक हकीकी मार धाड़ के वाक़े में डकैतों के हाथों जेर होकर निहायत गैर फिल्मी अंदाज में इस फानी दुनिया से रुखसत हुआ। ये 9 जनवरी सन 1996 की बात है। सुल्तान राही इस्लामाबाद से अमेरिका का वीज़ा लगवाने के बाद बजरिए GT रोड वापस लाहौर आ रहे थे। इनके ड्राइवर हाजी एहसन इनके साथ थे। गुजरांवाला बाईपास पर इनकी गाड़ी का टायर फट गया। हाजी एहसन जक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ हो गए। इस दौरान खेतों से निकलकर आने वाले दोनों कापोश डाकुओं ने सुल्तान राही को लूटने की कोशिश की। राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, जिनमें से एक ने घबराकर अपनी देसी पिस्तौल से फायर कर दिया। बदकिस्मती से गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई इनके दिमाग से पार हो गई। सुल्तान राही के कत्ल की खबर गुजरांवाला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और इनके हज़ारों परिस्तार जौक तर जौक अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सुल्तान राही की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। इनके अहल खाना अमरीका में थे। उनके आने का इंतजार किया और 4 रोज़ बाद 14 जनवरी सन 1996 को इन्हें लाहौर में शाह शम्स कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।